أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی سخر لکم، ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے تمہارے لیے، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، کام پہ لگا دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ، اور پورا کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، وَأَسْبَغَ، اونڈھیل دیا ہے، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً، ظاہری، وباطنتاً، اور پوشیدہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی رہنمائی کے، ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ الم ترو، الم ترا سے جمع کا صیغہ ہے، واحد الم ترا کیفا، جمع ہے الم ترو، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے استفہام اقراری، کہ آپ نے دیکھا ہے، استفہام اقراری ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، اسلوب ہے زبان کا۔ اور رویت سے مراد رویت علمی بھی ہوتی ہے، رویت بصری بھی ہوتی ہے، رویت قلبی بھی ہوتی ہے۔
یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تمہارے دور کی بات ہے، یا تمہارے علم میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز یقینی علم میں موجود ہو تو اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ مثلا ہم سب کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے بڑے کارنامے ہیں، اس نے بیت المقدس فتح کیے، تو اسلوب بیان میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج بھی ہمت کرو تو تم مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا لو گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا ہے؟ ہم نے کب دیکھا؟ آپ نے کب دیکھا؟ روایت علمی مراد ہوتی ہے، زبان کا اسلوب ہے۔ الم ترو، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ یہ نہیں دیکھا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ سورت میں اشارہ ہے کہ دلائل عقلی آئیں گے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم کی نسبت سے دلائل عقلی آئیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہذا مومن کے کاموں میں سے ایک کام تسخیر کائنات بھی ہے۔ تسخیر کائنات، اس کائنات کو اپنے قابو میں لاؤ، اس کو کام پہ لگاؤ، اس سے فائدے اٹھاؤ۔ تسخیر کائنات، جی یہ کائنات کے اندر بکھرے ہوئے بہت سارے خزانے، ان کو اپنے قابو میں لاؤ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی جتنے خزانے وہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے کام کے لیے ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو حاصل کرو، ان کو قابو میں لاؤ۔ جی تسخیر کائنات کرو، اللہ نے تمہارے لیے۔ اچھا دیکھا نہیں ہے تم نے؟ اسبغ علیکم، اسبغ کا معنی تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ نعمہ، نعمت کی جمع ہے نعم، اپنی نعمتوں کو۔ اب باماورا معنی کریں گے، کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تمہاری اوپر اپنی نعمتوں کی برسات کر دی ہے؟ یہ اسبغہ کا معنی ہے، اوپر سے کسی چیز کو انڈیلنا، پھینکنا۔ اللہ نے برسات کر دی ہے تمہاری اوپر، انفجار کر دیا اللہ نے اپنی نعمتوں کا تمہاری اوپر۔ ظاہرتاً، کچھ تو ظاہر تمہیں نظر آ رہی ہیں، وہ باطنتاً، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو تم سے بھی پوشیدہ ہیں۔ انسان پوری کائنات کا خلاصہ ہے، اللہ نے انسان کو کائنات کا خلاصہ پیدا کیے۔ انسان کے اندر بھی جو نعمتیں موجود ہیں وہ کچھ انسان کے لیے ظاہر ہیں اور کچھ انسان سے پوشیدہ ہیں۔ آنکھیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن ان کے اندر کتنے کیمرے ہیں؟ پوشیدہ ہیں ہم سے۔ ہمارا اپنا جو ہے نظام انہضام ہم سے پوشیدہ ہے، دل کا نظام پوشیدہ ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ کے بارے میں وسوسے آنا، یہ بھی بری بات ہے، نہیں آنے چاہیے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنا، بری بات ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شک کو دل میں جگہ دے دینا، ریب، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر وسوسہ، شک، شکوک و شبہات اور مغالطوں کی بنیاد پر اللہ کے ماننے والوں سے لڑائی کرنا اللہ کے بارے میں، یہ ہے جدال، یہ کافر جہنمی ہے۔ من یجادل فی اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا جھگڑا بھی کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم، کوئی علم نہیں ان کے پاس، ولا ہدن، کوئی رہنمائی بھی نہیں ان کے پاس، ولا کتاب منیر، ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ کتاب منیر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ اب بغیر علم، ان کے پاس کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، ولا ہدن، ان کے پاس کوئی دلیل وحی بھی موجود نہیں ہے، ولا کتاب منیر، ان کے پاس کوئی دلیل تاریخی بھی موجود نہیں، یا دلیل نقلی بھی موجود نہیں، یا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب، پہلے کی آسمانی کتاب میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ تینوں باتیں آ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں بل، ہم ما انزل اللہ کی اتباع نہیں کریں گے۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم قرآن کے مقابلے میں اس کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ قرآن مجید کا اسی مقام پہ جواب آ گیا ہے۔ دیکھیں،
اولو کان الشیطان، کیا اگرچہ شیطان یدعوہم بلاتا ہے ان کو، اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا اگر شیطان نے بلایا ان کو الی عذاب السعیر، جہنم کے دیکھتی ہوئی جہنم کے عذاب کی طرف، عذاب سعیر کی طرف، بڑھتی ہوئی جہنم کے سخت عذاب کی طرف شیطان نے بلایا ہے۔ اب باماورہ معنی کرتا ہوں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اتباع کر تو وہ کہتے ہیں باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، کیا اس باپ دادا کے پیچھے بھی چلو گے جس کو شیطان نے بلایا ہے جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ خلاصہ پھر نکالتا ہوں، جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ اچھا تو کیا باپ دادا اگر جہنم میں جا رہے ہو تو پھر بھی جاؤ گے؟ یہ ہے اسلوب، پھر بھی جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو شخص جھکا دے اپنے چہرے کو، جی جز بول کے کل مراد لیا ہے، بلاغت ہے، مجاز مرسل ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو حوالے کر دے اپنی ذات کو الی اللہ، اللہ کے، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ مخلص بھی ہو، وہ مخلص بھی ہو، وہ محسن بھی ہو، وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے مضبوط کڑے کو، مضبوط زنجیر کو۔ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یقیناً اس نے ایک مضبوط چین پکڑ لیا ہے، مضبوط سلسلے کو پکڑ لیا ہے، مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ، وثقیٰ مضبوط، عروہ کڑی، زنجیر، چین، مضبوط چین، مضبوط سلسلہ جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، صحابہ کا، اتقیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، ربانی علماء کا، یہ مضبوط سلسلہ ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ جس سلسلے کو میرا رب کہتا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں، وہ توڑنے والوں کی کوششوں سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اور کیا ہے عروۃ الوثقیٰ؟ اسلام کے تمام عقائد، قرآن و سنت، ارکان دین اور اسلام کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص انکار کر دے، جو شخص نہ مانے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو غمگین نہ کرے اس کا کفر۔ اتنے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے کفر سے آپ پریشان نہ ہونا۔ براہ راست رسول اللہ سے فرمایا میرے حبیب، آپ دعوت دے رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں بدبخت، تو ان کے کفر سے آپ پریشان نہ ہونا، ہمیں آپ کی پریشانی گوارا نہیں ہے۔ الینا مرجعہم، ہمارے پاس پلٹ کے آئیں گے، کتنا بھاگیں گے؟ آج صرف انکار کر رہے ہیں، ان کے بس میں انکار کرنا ہے، ہم سے بھاگ تو نہیں سکتے ہیں نا، بھاگ کے جائیں گے کدھر؟ کدھر تک بھاگیں گے؟ کتنا دوڑ لیں گے؟ کتنا جائیں گے؟ ہر طرف سے ہماری گرفت میں ہے، تھوڑا سا وقت ہے ان کا۔ الینا مرجعہم، اگر اس منظر کو ہم دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے الینا مرجعہم میں کتنا جلال موجود ہے، کتنی قوت اور طاقت موجود ہے۔ یہ ایسے ہی ایک بندے کو ہم اس پورے حال کے اندر بند کریں اور اس سے کہتے ہیں بھاگ، ہم سے کتنا بھاگے گا؟ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے، اور ہر طرف سے اس کے اوپر اس کو پکڑنے والے لوگ بھی کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں بھاگ کے دکھا نا، کدھر، کتنا بھاگے گا؟ تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگ نہیں سکتا ہے، بھاگ 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 کے تھک کے گرے گا، آخر کتنا بھاگے گا؟ مر جائے گا تو تیرا جسم بھی تیری روح بھی، وہ ہمارے پاس زبردستی ہے، الینا مرجعہم، آؤ گے ہمارے پاس پلٹ کے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو ہم بتائیں گے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جس نے انکار کیا ہے اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف آئیں گے لوٹ کر، ان کا آنا ہماری طرف ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم بتائیں گے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ نمتعہم، ہم ان کو ساز و سامان دیتے ہیں، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر نضطرہم، ہم کھینچیں گے ان کو، ہم ان کو زبردستی کھینچ کر لائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ غلیظ کا معنی سخت ہے، یہ ان کو والا غلیظ نہیں، عربی کا ہے۔ الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف ہم ان کو کھینچ کر لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی پھر آ گئی، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ دلیل عقلی اعترافی ہے جسے مخالف بھی مانتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لا یقولن اللہ، تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہے۔ قل، فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، اتنا تو مان لیا، آگے بھی مانو گے۔ اللہ اکبر، تم یہ تعریف تو کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس بات کو، مطلب مانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، وہی غنی ہے، غنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی کا معنی بھی غنی ہے۔ الحمید، وہی اللہ محمود ہے، اس کی بہت زیادہ تعریفیں ہو چکی ہیں، ہوتی رہیں گی، تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ وہ ایسا حمید ہے کہ سنو، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ہو زمین کے اندر، ولو، اور اگر، انما، بے شک، فی الارض، زمین میں، من شجرۃ، درخت، اقلام، کلمے، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین کی تمام چیزیں قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ، مدد کرے اس کی، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر۔ اب معنی کیا ہو گیا جی؟ بلاغت، انتہا کی بلاغت آئی اس آیت میں۔ اب سمندر، درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں، تو 7 زمینوں کے اور درخت بھی قلم بن جائیں۔ کمال ہے، بلاغت ایجاز کی کمال ہے یہاں پہ۔ ما نفدت کلمت اللہ، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ 7 زمینیں ہوں، 7 سمندر ہوں، 7 اور ہوں، 7 اور ہوں، قلم سیاہی بن جائیں گے سب، جنات اور انسان اور ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے، اللہ کی تعریف ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، بات ہی ختم ہوگی۔ انسان، پوری مخلوق کے بس میں نہیں اللہ کی تمام تعریفات بیان کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، عزیز ہے، حکیم، حکیم ہے۔ اب سنو اصل بات کو، وہ عظیم الشان اللہ تعالی، ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، عقیدہ آخرت، حیات بعد الموت، تمہارا پیدا کرنا، ولا باسکم، اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، نہیں ہے مگر ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی نفس، اور تم سب لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پھر تمہیں موت دینا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کو دوبارہ موت دی اور اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ 7 ارب تو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہر دور میں یہ اربوں میں رہیں، یہ جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہ جتنے بھی ہوں گے، یہ اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ الم ترا، اسی رکوع میں الم ترو جمع گزرا، الم ترا واحد آ گیا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، پھر دلیل عقلی آ گئی، آفاقی دلیل۔ الم ترا ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ یولج جو شامل داخل کرتے ہیں، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں،
वयूलिजुन नहारा, और दाखिल करते हैं अल्लाह ताला दिन को, फिल लैल, रात में, वसख्खर शम्सा, अल्लाह ने काम पे लगा रखा है सूरज को, वल कमरा, और चांद को, कुल्लुन, हर कोई, यजरी, चलता है, इला, तरफ तक, अजल मुसम्मा, मुकर्रा वक्त तक, व अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामलून, तुम्हारे कामों से खबीर, खबरदार है। क्या आपने नहीं देखा है अल्लाह ताला दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील फरमा देते, और अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को काम पे लगा रखा है, सूरज का ताल्लुक दिन से, कमर का ताल्लुक रात से, और सब अपने अपने मुकर्रर टाइम पे आते जाते हैं। या अन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, वो अल्लाह ताला जो दिन और रात को, सूरज और चांद को चला रहा है, वो अल्लाह तुम्हारे अमाल से भी पूरी तरह से खबरदार है। तुम अल्लाह से कैसे छुप सकते हो? फिर इसी आसमान में अल्लाह के कैमरे मौजूद हैं, तुम अल्लाह से कैसे छुप सकते हो? तुम्हारे जिस्म में अल्लाह के कैमरे मौजूद हैं, कैसे छुप सकते हो? अन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक, ये हुई ना बात, ज़ालिक, ये हुई ना बात, बात तो असल ये है, अन्नल्लाह हुवल हक, वही अल्लाह ताला हक है, व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, और अल्लाह के मां सिवा जिनको वो इलाह बनाकर पूज रहे हैं वो सब बातिल है। व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, ये हुई ना बात कि बेशक अल्लाह ताला वही अली है, वही कबीर है, बहुत बुलंद है और वो बहुत बड़ा है। सूरत लुकमान का ये तीसरा रुकू हुआ, 11 आयात पे मुश्तमिल, और इसमें अल्लाह ताला की तौहीद के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के वो अक़ली दलाइल हैं जिसे तमाम इंसानी उकूल तस्लीम करती हैं। और उसमें बिलखुसूस ये आयत मुबारका कि ज़मीन और कलम बन जाए, ज़मीन के दरख्त और समंदर सारे जो है वो स्याही बन जाए, अल्लाह की हम्द व सना लिखना चाहें तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा आहलु, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।